اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش نصیب حضرات جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترے اور ان حضرات کو خصوصی اعزاز بخشا۔ ان میں سے 5 کے نام یہ ہیں: پہلا، ام المومنین حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ۔ دوسرا، حضرت بی بی ختیجہ کے ایک صاحبزادے۔ تیسرا، حضرت بی بی عائشہ کی والدہ حضرت ام رما۔ چوتھا، مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ پانچواں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب ذوالبجدین یعنی 2 چادروں والا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین کون تھے؟ کب اسلام لائے؟ یہ لقب کیوں ملا؟ شہادت کس طرح ہوئی؟ نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا؟ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا بہت انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے تک چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ عنہ سے کپڑے سمیت سب کچھ چھین لیا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنے قوم کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا، ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئیں اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے واپس دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ، چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ سحر کے وقت مدینہ پہنچے اور مسجد نبی میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر و مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجدین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش کی طرف چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ مسجد نبی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ اس دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، کیا یہ ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا ہے؟ ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ گریہ وزاری کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ذوالبجدین رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو حضرت ذوالبجدین سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی مگر اس نے انکار ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ
تم نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کیا۔ سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بیبول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ عرض کی میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہو گئے، جب بھی تم شہید ہو گئے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہو گئے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ خدائے پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پر پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمنوں کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت عبداللہ ذوالبجتین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، پھر یہ دعا مانگی الہی یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ اعزاز اور محبت و شفقت دیکھ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں نے حضرت ذوالبجتین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ روح پرور منظر دیکھ کر اپنی جذبات کا اظہار یوں فرمایا کہ اللہ کی قسم میری یہ خواہش تھی کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا ذوالبجتین کے علاوہ غزوہ تبوک میں کسی اور صحابی کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔